سر اتنا بڑا نام، اتنی بڑی پہچان، اسپیشلی آئی ٹی میں، ٹھیک ہے، اس فیلڈ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو آپ کہاں ریٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان کا جی میں ریٹنگ یہ دے رہا ہوں، پہلی بات یہ سمجھنے والی کہ ہمیں انٹرنیشنلی ہمارے یوتھ کو جو گریڈنگ دی جا رہی، ریٹنگ دی جا رہی ہے، وہ دنیا کا 3 نمبر ہے، لیکن ریسورسز کی کمی ہے۔ ہم ہیں 3 نمبر پہ، ٹیلنٹ میں 3 نمبر پہ، لیکن ریسورسز کی کمی۔ اب ریسورسز کو پروڈیوس کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم لوگ اسکلز دے رہے ہیں اور ہم لوگ بچوں کو پالش کر رہے ہیں، اس کو انکوبیشن میں لا رہے ہیں، ساتھ میں ان کو انٹرنشپس آفر کر رہے ہیں، انڈسٹری کو ہمیں ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں جب بچہ آپ کا نکلے گا تو وہ اس چیز کو جو ہم 3 نمبر پہ ہم پہلے پہ چلے جائیں گے۔ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اس کا جواب ایک اور بھی ہے۔ ہماری کنونشنل وار ہوتی ہے پوری دنیا میں، ہم اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں کہ ہم نمبر 1 آرمی جو ہے وہ ہم لوگوں نے ڈکلیئر ہو گئی، نمبر 1 ہے، اٹ از ٹرو۔ دین ہم سائبر اٹیک کرتے ہیں، سائبر اٹیک کر کے ہم پوری دنیا کو حیران کر دیتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ بھی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ٹرمپ آپ کی طرف اس کا رجحان شروع ہو جاتا ہے اور پوری دنیا سے آپ کی جو پابندیاں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ عزت مل گئی، کیونکہ سائبر اٹیک کیا کس نے کیا؟ ہمارے نوجوانوں نے کیا۔ تو یوتھ نے ثابت کر دیا کہ ہم آئی ٹی میں بھی کوئی پیچھے نہیں ہیں۔ نتیجہ آپ کے ٹرمپ نے جو ہے وہ اس پہ پابندیاں لگانی شروع کر دی انڈیا پہ، اور ٹیرف لگایا ایپل کے پر۔ ایپل کو پہلے کہا آؤٹ آف دا کنٹری، پھر 107 ملکوں کو ابھی کہا ہے ٹیرف لگاؤ انڈیا پہ۔ یعنی سارا رجحان آپ کی طرف آیا، اور چڑھتے سورج کو سلام، جہاں پہ چڑھتا سورج ہو اس کو سلام آتا ہی آتا۔ پوری دنیا میں آئی ٹی انڈسٹری کا بہت راج تھا، پوری دنیا میں آئی ٹی اسپیشلسٹ جو تھے وہ جاتے تھے، انڈین آئی ٹی اسپیشلسٹ، ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ مگر اب کیا ہے، کیا پاکستان اس مونوپولی کو توڑ پائے گا؟ 100%، کیونکہ ہم نے یہ چیز ثابت کر دی۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے سائبر اٹیک کر کے جو 4-5 دن کا ویٹ ہو رہا تھا، ہر محب الوطن چاہ رہا تھا کہ یار ہمارا آرمی چیف اناؤنسمنٹ تو کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو دنیا دیکھے گی، ہوگا کیا؟ کولابریشن ہو رہی تھی۔ ادھر سے جب انہوں نے اٹیک کی آواز دی ہے کہ ناؤ وی آر ریڈی، اب آپ لوگ آئیں، آپ کا 70% انڈیا جیم کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، 70% آپ کا انڈیا جیم ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم فتح کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اور اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی لیٹسٹ انڈیا کی رپورٹ ہے کہ ان کی 72% یونیورسٹیز 2030 تک بند ہو جائیں گی۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ سسٹم چینج ہو گیا، دنیا چینج ہو گئی ہے۔ 2025 کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے، تو اگر آپ اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کریں گے، چاہے پاکستان میں بھی نہ کریں، تو ہم بھی آؤٹ آف دا گیم ہے۔ ابھی آپ کے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ایڈمیشن دیکھیں کس پروگرامز میں زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ کے بی ایس سی ایس، بی ایس آئی ٹی، سائبر سیکورٹی، یہ جو آپ کا فیوچر ہے سمجھ لیں، آپ کا اے آئی آپ کا فیوچر ہے۔ دنیا میں جیسے 1 منٹ میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح ہی اے آئی ٹولز پیدا ہو رہے ہیں۔ وٹ وی آر سپوز ٹو ڈو از، ہمیں یہ کرنا ہے، ورنہ یونیورسٹی کی ڈگری ایک پیس آف پیپر رہ جائے گا۔ یہ تھا اور ہے، کیا ہم اس کو چینج کر پائیں گے؟ ہاں، اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے انٹائر محنت کرنی پڑے گی۔ اب وہ چائے بیٹھ کے پینے کا وقت ختم ہوا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ کہ 6 ماہ بعد کمیٹی بٹھائیں، انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھیں، سلیبس کو اپڈیٹ کریں، سسٹم ڈیولپ کریں کہ جب 4 سال بعد بچہ ڈگری لے کے نکلے تو اس سے یہ بلینک نہ ہو بالکل، اس سے یہ اس کو ضرورت کس چیز کی پڑتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کو ضرورت پڑتی ہے انٹرنشپ کی، اس کو ضرورت پڑتی ہے ایکسپیرینس کی۔ وہ سافٹ ویئر ہاؤسز کی ریکویسٹ کرتا ہے، سافٹ ویئر ہاؤسز اس کو کوئی پیسے نہیں دیتے، اس کو انٹر کر لیتے ہیں، وہ 6 ماہ سال وہاں لگاتا ہے، وہاں سے وہ سیکھتا ہے۔ تو ڈگری تو الٹیمیٹلی پیس آف پیپر، آپ نے خود ثابت کر دیا کہ ہاں وہ ہے، کہ خاص طور پہ آئی ٹی، کیونکہ آئی ٹی میں تبدیلی ریکوائرڈ ہے آفٹر 6 ماہ۔